الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے سورہ آل عمران میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی اور عمر تقریباً 100 سال تک پہنچ چکی تھی، جو ظاہری اعتبار سے بالکل نا امیدی کی عمر ہے، یعنی اولاد کی کوئی امید نہیں۔ اس طرح ان کی بیوی بھی 98 سال کی تھی، تو کوئی ایسی امید نہیں تھی اولاد کی، ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی، اولاد نہیں تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا ایک نشانہ ان کو دکھایا کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کی کفالت میں تھی، ابھی بچی تھی اور کمرے میں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب عبادت سے فارغ ہوئے، مریم بی بی کے پاس تشریف لے آئے، دیکھا تو یہ بچی بغیر موسم کی، یعنی غیر موسمی پل کھا رہی ہے، اور کوئی دینے والا نہیں، نہ اس وقت میں، اس زمانے میں کوئی ایسا انتظام تھا۔ تو ان سے پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا اے مریم تمہارے پاس؟ قالت انہ من عند اللہ، انہوں نے بتایا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالی رزق دیتے ہیں جس کو چاہے بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہے، اس واقعے کو دیکھ کے حضرت زکریا علیہ السلام اتنے متاثر ہوئے کہ فوری دل میں خیال آیا کہ جب اللہ بغیر موسم کے مریم کو پل دے سکتا ہے، تو وہی اللہ تو بغیر موسم کے اولاد بھی تو دے سکتا ہے، اولاد بھی پل ہے۔ تو قرآن پاک میں ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت زکریا علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ سے دعا کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول بھی فرمائی، اور زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ تو او اسماء مبارکہ چند ایسے اسماء ہیں جو محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر خمسہ میں نقل کی ہے کہ یہ 5 اسماء ایسے مبارک اسماء ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اگر کوئی بندہ توجہ کے ساتھ اور خلوصی نیت کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ ان اسماء کو پڑھ کے دعا کرے، تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی، تو پڑھنے والی کی دعا بھی ایسی قبول ہوگی۔ وہ دعا آپ اولاد کے لیے کرے، آپ بالکل نا امید ہو چکے ہیں، ہر طرف سے جواب آ چکا ہے، آپ اولاد کے لیے کرے، خواہ آپ رزق کے لیے کرے، خواہ آپ قرض کے لیے کرے، آپ اپنے گھر کے حصول کے لیے کرے، آپ اپنے رشتے کے لیے کرے، آپ امتحان میں انٹرویو میں کامیابی کے لیے کرے، آپ زندگی کی کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، ان اسماء مبارکہ کو پڑھ کے آپ دعا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت بھی پڑھ لے، درود پاک بھی پڑھ لے، کم از کم 3 مرتبہ ورنہ 7 مرتبہ، ورنہ اس سے زیادہ بھی ان اسماء کو پڑھ کے پھر آپ دعا کیجیے، تو انشاءاللہ فرماتے ہیں آپ کی دعا ایسی قبول ہوگی جیسے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ تو آئیے یہ اسماء مبارکہ آپ بھی سیکھیے اور اس کے ذریعے سے دعا کیجیے۔ یا اللہ، یا کافی، یا ہادی، یا عالم، یا رزاق، یا حلیم، یا صادق۔ دوبارہ سن لیجئے، یا اللہ،
یا کافی، یا ہادی، یا عالم، یا رزاق، یا حلیم، یا صادق۔ اللہ تبارک و تعالی ان اسماء مبارکہ کی برکت سے ہم سب کے پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری حاجات کو پوری فرمائے، ایمان کامل ہمیں نصیب فرمائے، دین پہ استقامت نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی برکات اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ سب ان اسماء کو پڑھ سکتے ہیں، خواتین عذر کے ایام میں بھی پڑھ سکتی ہے، اور ان اسماء کو یاد کیجیے۔ جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں ضرور ایک دفعہ ان اسماء کو پڑھ کے پھر دعا مانگے، انشاءاللہ ہر دعا ایسی قبول ہوگی جیسے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ آمین یا رب العالمین۔